السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرٹیکل نمبر 6، حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلوی کا حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو حکمت عملی اور آداب معاشرہ کی تعلیم دینا۔ حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اس فقیر کو اپنی مجلس مبارک میں حکمت عملی اور آداب معاشرت کے بھی بہت کچھ تعلیم دیتے رہتے تھے۔ اس سلسلے کی چند باتیں جو میرے حافظے میں باقی رہ گئی ہیں یہ ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ اپنی مجلس میں کسی قوم کی یا کسی علاقے کے لوگوں کی ہرگز برائی نہ کرنا کہ پورب والے ایسے ہوتے ہیں، پنجاب والے ایسے ہوتے ہیں، افغانوں میں یہ عیب ہے اور مغلوں میں یہ خرابی ہے۔ ممکن ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قوم یا علاقے کا یا ان کا حمایت کنندہ کوئی موجود ہو، اس کو یہ بات ناگوار گزرے گی اور مجلس مقدر ہو جائے گی۔ نمبر 2، فرمایا کرتے تھے کہ خواہ مخواہ اور بلا ضرورت ہرگز کوئی ایسی بات مجلس عام میں زبان پر نہ لانا جو مخالف جمہور ہو، اگرچہ وہ فی نفسہ ہی صحیح ہو، کیونکہ لوگ ایک دم اس بات کا انکار کر دیں گے اور تکدر پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 3، فرماتے تھے کہ مجلس عام میں کسی خاص شخص کا نام لے کر اعتراض اور رد صریح نہ کیا جائے، یعنی عام بات بغیر نام کی ہو۔ نمبر 4، فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا لباس اس کے امتیاز و کمال پر اطلاع دینے والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ عالم ہے تو علماء کا سا لباس پہنے اور ان کسی زندگی بسر کرے، اور درویش ہے تو لباس سے درویشی زیب تن کرے اور درویشوں کی طرح زندگی گزارے۔ نمبر 5، فرماتے تھے کہ عیادت و بیمار پرسی کا مقصد اعظم یہ ہے کہ مریض کو تمہارے اس طرز عمل سے خوشی حاصل ہو۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط اس کی مزاج کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ لہٰذا جب کوئی کسی مریض کی عیادت کا ارادہ کرے تو ایسا نہ ہونا چاہیے کہ مریض کو تو اطلاع نہ ہو اور وہ بالا ہی بالا کسی کیفیت مزاج معلوم کر کے واپس ہو جائے۔ ایسا کرنے سے مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یہی حال تعزیت کا ہے اور یہی حیثیت سفارش کی ہے۔ ان دونوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب جس کو تسلی دینا ہے اس کو تعزیت نامہ یا آمد کے ذریعے اپنے جذبہ ہمدردی سے مطلع کرو، اور جس کی سفارش کی ہے اس کو بھی مطلع کر دیا جائے کہ تمہاری سفارش کر دی گئی ہے۔ فرماتے تھے کہ جن جن امور میں اقامت مصلحت و موافقت کو اور آپس میں انسانوں کے دل جوڑنے اور محبت پیدا ہونے کو مد نظر اور ملحوظ رکھا گیا ہے، ان سب معاملات میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ صاحب معاملہ کو اپنے کام سے مطلع کر دیا جائے۔ نمبر 6، فرماتے تھے کہ اگر وہ لوگ جو بظاہر مرتبے میں تم سے کم ہیں اور محض محبت دینی کی بنا پر تم کو سلام کرنے میں ابتدا کرتے ہیں، تم اس بات کو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھو اور اللہ کا شکر بجا لانا۔ ایسے لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا اور ان کے حالات و مزاج کو دریافت کرنا۔ بسا اوقات تمہارا ادنیٰ التفات جس کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، عوام کی نظر میں بڑی چیز بن جاتا ہے اور وہ اس التفات کو بڑی حیثیت دیتے ہیں، مگر اگر وہ اپنی طرف تمہارا ادنیٰ التفات بھی نہ دیکھیں گے تو بہت رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی سینکڑوں ملک کے دل ایک ادنیٰ التفات کے عوض خریدے جا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں خوبان زبانہ بہت کوتاہی کر رہے ہیں کہ ادنیٰ التفات کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے اور اتنا بڑا نفع نظر انداز کر رہے ہیں۔ نمبر 7، فرماتے تھے کہ یہ بات اہمیت ہے کہ لباس و طعام وغیرہ میں کسی مخصوص چیز کی عادت ڈال لی جائے، جب تک وہ مخصوص و متعین شے نہ ملے اس وقت تک چین نہ آئے۔ نمبر 8، فرمایا کرتے تھے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی محبت ذاتی ہوتی ہے کہ جب پر تدریج تمہاری محبت ان کے دل میں جا گزین ہو جائے گی یا کسی حال میں وہ محبت ان کے دل سے باہر نہ ہوگی، نہ مخلصی میں نہ خوشحالی میں۔ ایسے دوست کو غنیمت شمار کرنا اور اپنے فرزند سے بھی بہتر سمجھنا۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری کسی فضیلت کے ظہور کی وجہ سے یا کسی غرض سے محبت رکھتے ہیں، ان کو ان کے مقام پر رکھنا چاہیے۔ غرض کے سب کو ایک درجے میں نہ رکھا جائے اور کسی شخص پر اس کے مرتبے سے زیادہ اعتماد نہ کیا جائے۔ نمبر 9، فرماتے تھے کہ کسی چیز سے فقط لذت حاصل کر لینا مقصود نہ ہو، بلکہ اس لذت کے ضمن میں دفع ضرورت یا اقامت فضیلت ملحوظ ہو جو ادائے سنت کی نیت ہو۔ فرماتے تھے کہ بات کرنے میں، چلنے پھرنے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں قوی لوگوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔
اگرچہ تم قدر ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی معجوب بات یا بزدلی یا بخل اتفاقاً تم سے سرزد ہو جائے تو اس کے چھپانے میں حتی الامکان کوشش کرنا اور اس سے شرمندہ رہنا، اور بدتکلف اس کے مقابل کی اچھی صفت کا مظاہرہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ نفس کو کوتاہی اور تقصیر کی عادت و خوف پڑ جائے۔